بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج کل ہر گھر میں لڑائی جھگڑے، فسادات اور چلاکیاں چلتی آ رہی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے کرنے سے ہر گھر میں لڑائی جھگڑے، فساد اور چلاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ وظیفہ بتانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو میری بہنیں سسرال کے گھر میں ظلم میں مسلط ہیں، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں سسرال میں، سسرال کے گھر سے نجات حاصل کرنے کے لیے میری وہ بہنیں اس وظیفے کو ادا کریں جو ساس، ننند، دیورانے، جیٹھانی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں۔ ایک ہی دن وظیفہ کرنے سے قیامت تک آپ کی سسرال میں عزت میں کمی نہیں آئے گی، اور سب آپ کے حکم کا غلام ہو جائیں گے، جو کہیں گی وہی سب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ایک دن میں اس وظیفے سے آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو، پھر آپ ایک دن کا وقفہ چھوڑ کر پھر آپ لگاتار اس وظیفے کو 7 دن تک ادا کریں۔ 7 دن تک وظیفہ ادا کرنے سے آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو ایک ہی دن میں معجزہ نظر نہ آئے تو پھر ہی آپ نے اس وظیفے کو 7 دن تک لگاتار ادا کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کا ادا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں اور سمجھانے والا ہوں، اسی ہی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اگر آپ میری پیاری بہنیں اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتی ہیں تو سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں اللہ اکبر یا ماشاء اللہ لکھ دیجئے۔ اگر آپ اس وظیفے کی اجازت درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد لیں گی تو اس وظیفے سے پھر آپ کو 100% عطیت کے ساتھ فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو نماز تہجد کے بعد ادا کرنا ہے۔ اگر آپ مجبوری یا بیماری کی حالت میں نماز تہجد کے بعد اس وظیفے کو ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ میری بہنیں دن کے اجالے میں نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں، لیکن اس وظیفے کا صحیح ٹائم نماز تہجد کے بعد کا ہی ہے۔ آپ نے پاک صاف ہو کر بیٹھ جانا ہے، آپ نے اچھا لباس پہن لینا ہے، اپنی زبان کو پاک رکھ لینا ہے، اور آپ نے باوضو ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر آپ کو کہا گیا ہے۔ آپ اس وظیفے کو تنہائی کی حالت میں ہی ادا کریں، تنہائی کے بغیر آپ اس وظیفے کو ہرگز کسی بھی حالت میں ادا نہ کریں۔ پرسکون ماحول میں آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ سسرال کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہی ہیں، وہی ذہن و گمان میں آپ نے باندھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کی نیت کر کے پھر آپ نے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر لینا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کے پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 99 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ 99 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ 99 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
آپ نے 21 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھ کر پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 99 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ یہاں پر یہ آپ کا ایک چھوٹا سا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ نے اس وظیفے کو ختم کرنا ہے تو آپ کا سیدھے ہاتھ کی مٹھی بند ہی ہونی چاہیے۔ مٹھی بند کو ہی آپ نے اپنے دل والی جگہ پر دبا لینا ہے، آپ نے رکھ لینا ہے، اور پھر دوبارہ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنی مٹھی کھول کر اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ میری پیاری بہنوں نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہیں، اے ہمیشہ زندہ رہات ہیں وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے؟ آپ نے اس وظیفے کو ساس، ننند، دیورانی، جیٹھانی اور 2 لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ادا کیا ہے، وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول منظور فرما لیجئے، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہوں، اور میں سسرال کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے سسرال والوں کو بھی خوش رکھنا چاہتی ہوں، اور میں اپنے شوہر کو بھی خوش رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اسی طریقے سے ہی دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی قیامت تک عزت میں کمی نہیں آئے گی، سب آپ کے حکم کا غلام ہو جائیں گے۔ جس سے آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن و گمان میں رکھ لینا ہے، اور پھر ہی آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا شروع کر دینا ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو وظیفے کی ترتیب سمجھائی ہے اسی ہی طریقے سے آپ نے وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو کمنٹس میں ضرور جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔